غزوہ خندق دا ویلا صحابہ کرام خندق مدینہ طیبہ دے ارد گرد کھود رہے مدینہ طیبہ جو اس دن غربت دا وقت صحابہ کے بار نے پوکھتے نال اپنے اپنے پیٹ تے ایک ایک پتھر بدے آئے اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنی کدال اٹھائی تے حضور علیہ السلام دا پیٹ مبارک تھوڑا جا کپڑا ہٹیا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے میں ویکھ کے حیران رہ گیا لوگاں ایک پتھر پیٹ تے بنیا محمد نے دو پتھر بنے رسول کریم نے اپنے پیٹ مبارک تے کمر نو سدھیا رکھن واسطے دو پتھر بنے شواہد نبوہ دے اندر علامہ مولا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ حضرت جابر کہتے نے میں خیال آیا لگتا بڑے دن ہو گئے نے میرے نبی نے کچھ کھادا نہیں واہ مدینے دے تاجدارا آپ کئی دن کھاندے نہیں پر بوئے تو منگتا خالی جان کو نہیں دے منگتا خالی نہیں جان دے حضور نے دسیا کہ میں نے رب نے فقیری دیتی نہیں میں رب کو لو مانگ کے فقیری لے گئی پتھر رسول کریم سے پیٹ دے ویکھ کے صحابی نو خیال آیا ہوئے نا تے میں اج یار دی دعوت کرا دوڑ کے گھر آئے تھے اپنی بیگم نو پوچھنے لگے گھر وچ کھاون لئی کچھ ہے رسول کریم سے پیٹ دے دو پتھر نے لگدا بڑے دن گزر گئے میرے کریم نو فاقے دی حالت اندر بیگم بھی کملی والے دی دیوانی سی عرض کی تھی میرے سرتاج گھر وچ اکو ہی بکری آپ اجازت دیو تے اج بکری پکا کے تے نبی دی دعوت کر لے رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی نے کہنے لگے تو ٹھہرتے میں پہلے نبی کریم نے دعوت دے کے آواں بیگم کہنے لگی حضور تسی جاندے جاندے بکری ذبح کر کے دے جاؤ میں گوشت بنانی ہے تے تسی جا کے نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دے کے آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی تھی بکری ذبح کر کے نہ تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وال دوڑے دوپہر دا ویلا آ کے تے سرکار دے کانے چڑھ کر دے یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو محبوبہ ایک خاص گل کرنی فرمائے بولو عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر چ ایک کوئی بکری ہوئے تے کوئی 10 بندے اندر کھانا بانی جائے نا یا رسول اللہ جڑے چند صحابہ قریبی نے نہ کو 5-10 نال لے ہو تے اج دوپہر دی تہاڈی دعوت میرے والے اج دوپہر دی دعوت میرے والے یا رسول اللہ حضرت جابر نے نہ کیا میرے آقا نے صحابہ والے میں گیا حضور فرمان لگے صحابہ اج سارے دی دعوت جابر والے جابر حیران رہ کے میں ایک عرض بھی کی بھی ایک کملی والے آؤ ایک ہی بکری ہے 10 بدیاں دا کھانا ہے تے کملی والے تھے ہزاراں صحابہ نے میرے آقا نے فرمایا ساریاں دی دعوت جابر والے حضرت جابر دعوت دے کر بڑے پریشان آئے بیوی نے پوچھیا میرے سر دے سائیں خیر ہے آپ فرمان لگے میں نبی کریم نو عرض بھی کی تھی کملی والے آؤ 5-10 صحابہ لے کے آ جاؤ پر نبی کریم نے ساریاں نو کہہ دیتا ہے اج ساریاں دی دعوت جابر والے میں پریشان ہوں ان لوگوں دا کھانا کوئی نہیں بیوی نبی کریم کی بڑی دیوانی ہے اپنے شوہر نو کہنے لگی سونے انہاں دس تو کنوں بلایا ہے آپ نے فرمایا میں نبی نو بلایا ہے تے کہنے لگیاں لوگاں نو کنے بلایا ہے آپ نے فرمایا لوگاں نو نبی نے بلایا ہے تے بی بی کہنے لگی لجپالا جنوں تو بلایا ہے او دا خیال تو رکھی جا جنہاں نو نبی نے بلایا ہے او آپ خیال رکھ لے سبحان اللہ جن تو بلایا تو رکھنا ہو دا خیال تھوڑا ہو رہا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کئی بیلی کرو صلاح کر کے اندر آجا سی صاحب ٹیل لالن میں نہیں بولنا بھئی جڑے بغیر صلاح دیا جو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے آسرا کرا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تو چاہ ہاتھ کر کے بولے تینوں واسطہ تیرے محبوب دے ملاد انہوں ایک باری مدینہ دی حاضری ضرور نصیب فرما اور چاہ بولو سبحان اللہ
کتنی خوش نصیب بیوی کہہ لگی سونیا تو رکھنا ماہی دا خیال تے ماہی آپ سارے دا رکھ لے گا گوشت بنا کے بکری دا تے بیوی نو دے گئے رسول کریم دی بارگاہ چ کدے ہن گھر آ رہے نے کدے حضور وال جا رہے نے کدے حضور وال تے کدے گھر وال چکر پہ لگا دے جدا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے او پنگڑے نہیں پاندا جدی حج دی درخواست نکل آوے سارے محلے چ مٹھائی تے دے گا پکا کے بنڈے وہ کہندا مینوں نبی نے بلایا تے جنوں یہ خیال ہویا کہ سونا میرے گھر آوے گا انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے بھائی ماڑے دے گھر تگڑا آیا جے چاہ تے چڑھ دینے تے بھائی عمران جی دے گھر خدا دی خدائی دا لڑا آیا جاوے انہوں کنے کو چاہ ہوں گے انہوں کہتے ایک چکر گھر وال لگا دینے جاوے تے ایک چکر حضور وال لگا دینے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر ہانڈی پکا کے رکھ لے جب تک میں نہ آواں ہانڈی دا ڈھکن نہیں اٹھانا تے فرمایا بیگم نے کہہ دے کہ آٹا گھند کے رکھ لے جب تک میں نہ آواں روٹی پکانی شروع نہیں کروں جی یا رسول اللہ نوجوانوں جڑے ویلے دوپہر دا ویلا ہو گیا ہانڈی تیار ہو گئی حضرت جابر میرے آقا دی بارگاہ جی عرض کی جی کملی والے آیا جو کون ہے دیوالی نے صحابہ بلوے کے پر میں صحابہ سارے ہی آ جاؤ انہیں ہزاران دی تعداد صحابہ انہیں حضرت جابر دے گلوال ٹر پہ جابر میرے آقا بلوے کھی جاندے ہیں کملی والے سارے لے کے آگئے وہ چھوٹی جی ککھان دی کلی ہے جڑے پہلے میرے نبی نے پہلا قدم رکھیا انہیں ہزاران صحابہ نے چھوٹا جے کمرہ ہے انج کر کے میرے نبی نے سجے بنے ویکھیا اے دیوار ٹر گئی ادھر ویکھیا اے دیوار ٹر گئی او نکی جی ککھان دی کلی ہے میرا نبی کی آیا میرج حال بن گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ ایڈا کھلا حال میرے نبی نے بنا دیتا جدر نو نبی دی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتان دی میں نو بھائی منور کہندہ پڑھ دیو تو اڈا کی جاندہ ہے تھے بوری بدامہ دی لگتی ہے اچھا بولو بولو سبحان اللہ مولوی مارے نا کھنگورا تُسی نا دنو کونی مار کے کہندے مولوی گیا ہی ایسی ہے کہ نہ شیر پڑھ لو یا سبحان اللہ کبھو تیڑے سیانے دل چی کہا لیندے ودینو ستہی خارانے بولو سبحان اللہ اسے بات ہے آجی بول کے کہتا ہے جدر نو نبی دی نگاہ کی تجاوے جدر نو نبی دی نگاہ کی تجاوے جدر نو نبی دی نگاہ کی تجاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی تجاوے ادھر رحمتاں دی گٹا کی تجاوے آمد تینو نبی دی نگاہ دا کمال دساؤ ایک دن تیرے میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے سامنے سونا جا جوان آ رہے آؤ او نوجوان کون ہے میرے نبی دی برادری ہے ابو جان دا پتر کرم آئے او دے چہرے تے آقا دی نگاہ پہ گئی حضور نے پکڑ کے فرمائے کرم ایڈا سونا ہے کدھرے دوزخ دا پالا نہ بن جائیں آجا میری غلامی کرما تینو جنت دا وارث بنا دے ماں اکرما نے میرے نبی والوے کیا ہاتھ چھوڑا کے دوڑے آؤ لوگ پوچھتے نہیں اکرما کدھر جا رہے آئے کہن لگا ہاتھ جاؤ ابا جان دیواری کہہ گیا سی پترہ مرنو مر جائیں کدھرے محمد ہی نظر نہ پہ جائے آج میرے دے نظر محمد ہی پہ گئی ہے ٹریا ٹریا اپنے پت خانے آیا اپنے پت دے قدم پھڑ کے کہن لگا ربا میں نو بچا لے میرے دے محمد ہی نظر پہ گئی ہے پت نے کملی والے دا نام سنیا پت زمین تڑ گیا دو ٹکڑے ہو گیا تے پت بھی تو یہ بات آئی ان کون بچاوے نظر محمد ہی پہ گئی نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان نظر چورا شریف حافظ و قاری محمد عمران آسی صاحب کیا بات ہے قاری صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ انہوں تے نظر محمد ہی پہ گئی ہے جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے ابو جال دا پتر کہنے لگا مر جاواں گا محمد تیرا کلمہ نہیں پڑھنا پتر ابو جال دا سی نوجوانوں عقل آکھے دوڑ جاتے عشق وہ جڑا میرے نبی دی نگاہ نال اندر عشق آگے عشق آکھے چل پھر واپس ہو یار دا مکھ وکھا کے لیا اکرمہ آکھے نہیں جانا اکرمہ ٹوڑیا دریا دے کنارے آیا مڑ کے کہنے لگا مر جاواں گا تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا وچ چھال ماری دریا دیا لہراں نے چکے باہر سٹے آؤ انہیں دوجی باری چھال ماری دریا دیا لہراں نے باہر سٹے آؤ انہیں تیسری باری چھال ماری دریا دیا لہراں نے چکے باہر سٹے آؤ دریا ول ویکھ کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں وچ آواز آئی انہیں تینوں کون مارے نظر محمد ہی پہ گئی ہے جنہ تے محمد ہی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں چ وی چون گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حافظ محمد عمران آسی صاحب جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے اچھا 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 بولیا جو سبحان اللہ ابو جال دا پتر مڑ واپس آیا تے نبی دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تینوں دوترے آؤں دا آواز تے کلمہ پڑھا میرے آقا فرمایا ہویا کیا کہنے لگا بس آئیو تے خیال پہ آیا ہوتا ہے جڑا ایتھے نہیں ڈوبن دیندہ اتھے کدو سڑن دین لگا ہے تو تے ایتھے نہیں ڈوبن دیندہ جدر نو نبی دی نگاہ کیتی جاوے پتر رحمتان دی گھٹا کیتی جاوے ویڈی والیوں میرے رسول کریم علیہ السلام جدو حضرت جابر دے گھر آئے نا سارے صحابہ بیٹھ گئے حضرت جابر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہون کھانا لے آئیے حضور نے فرمایا پہلے ہانڈی لے آٹا بھی لے ہانڈی بھی آ گئی تھی آٹا بھی آ گیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہانڈی دا تھوڑا ڈھکن اٹھا کے غور کرے آٹے تو پردہ اٹھا کے تھوڑا جا لواب دہن تھک مبارک میرے رسول نے آٹے وچ تے تھوڑا جا ہانڈی وچ سٹ دے اجڑے اڈیاں چکے کہندے نے میں نبی ورگا تے نبی میرے ورگا بڑے پیار نال آکھیا جے مولوی جی کسے دن اپنی ہانڈی چ تھک کے ویکھیا جے تیری بیوی تے تیرے پتر تے تیری بیٹی نے ہانڈی نہیں کھانی تیری سعودیاں کرنا ہے ہاسپیٹل جائیے نا کہ ہاسپیٹل دے ہر موڑ تے لکھیا ہوں دا ڈاؤنٹ سپٹ تھوکنا منع ہے ڈاکٹر پوچھئے نا کہ تھوکنا کیوں منع ہے ڈاکٹر کہے گا کہ انسان دے تھکن نال وبا پیدا ہو دی جراثیم جمز پیدا ہو دی انسان تھک دے وے وبا بن دی تو تھکے تے وبا بنے تیری سعودیاں کرنا جڑا تھک دے وے ہر بیماری دی شفا بنے جڑا سنی ماں دا پتر ہے بولے سبحان اللہ کاڑے والوں میں بڑیاں روایتی تقریر آؤں دی میں ہزاراں تقریرہ کر بیٹھا الحمدللہ ہر موضوع تے ہزاراں موضوعات میں یاد نہیں مگر آئے کچھ جھولی چ لے کے جاؤ خالی نہ جایا جے میں تو ہانو آواز سنا نہیں آیا میں تو ترنم سنا نہیں آیا سر سنا نہیں آیا میں تو ہانو محمد دے عشق دیاں گلاں سنا آیا خالی نہ جایا کچھ لے کے جایا جے کولین دے والی نے اپنا تھکلواں پہ دان مبارک گانڈی جس ہٹ دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا کھالن بھی لے آیا
ڈھکن نہ چکیا جے فرمایا روٹیاں بھی پکا کے لئیا میرے نبی نے فرمایا 10 صحابہ آئی جاؤ تے کھائی جاؤ تے جائی جاؤ ادھر کھانا لگ گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے صحابہ بیٹھ گئے میرے آقا علیہ السلام ان کھانا تناول نہیں کر رہے حضرت جابر عرض کی تھی یا رسول اللہ شروع فرماؤ بسم اللہ سنے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر میں نے پتہ ہی سنے تیرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بلانا اپنے بچے نو بھی پکھے ہونگے تے آکے محمد نل بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے حضرت جابر نے سجے کھبے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچے نے کدھر کھیلن گئے ہونگے تو اسی شروع کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج پھر کھانا اودو ہی کھاواں گے جدو تیرے پتر آکے بیٹھ گئے آج کھانا اودو ہی کھاواں گے حضرت جابر دیتے لگ دوڑاں گے جلدی نال بیوی نو آکے پوچھتے نے پتر کٹھے دے نبی کریم فرما رہے نے جب پتر ہونگے تے پھر کھانا کھاواں گے بہت تیری شان تو سونے صدقے جاواں جابر نے پوچھے آپ بیوی دیتے نکل چیخا گئی آپ نے فرمایا رونی کیوں بیوی نے دامن پکڑیا پچھلے کمرے چلا گئی ایک چار پائی تے چادر ہے بیوی نے چادر چکی تھلے پترہ دیاں لاشان تو میں پتر جابر دے مرے پہنے حضرت جابر نے رو کے بجھا پترہ نو کی آیا بیوی کہنے لگی جدو بکری ذبح کر کے گئے ہو بڑے پتر نے چھوٹے نو لٹا لیا تے کہنے لگا ویرا لیٹ جاؤ نہ تینوں دسایا باجی نے بکری کیویں ذبح کی تھی ہے بڑے نے چھوٹے ویر نو چھری پھیر دی تھی نہ دوڑ کے گئی بڑا ڈر دیاں چھت دے چڑھیا انہیں ڈر کے چھال ہماری زمین دے ڈکے مر گیا میں پترہ تے چادر پا دیتی آج نبی ساڑے بیڑے آ رہے ادھر شریک میں نے نام مارن انہ دے بیڑے نبی آئے رونے پہ گئے نبی ٹر جائے گا دو میں کٹھیاں باگے رو لوانگے حضرت جابر روندے نبی دی بار گتی آئے ساری کہانی میرے نبی نو سنا دیتی میرے آقا نے فرمایا جابر چل میں نو پترہ دی اللہ شاہتے لائے جا ٹورے ٹورے میرے آقا جابر دے پترہ دی اللہ شاہتے آئے حضور نے عرض کی تھی اللہ آج میں دا پرونا پڑیا مکے دے مدینے دے یہودیاں نے میرے مار رہے انہ دے گھر نبی آیا پتر مر گئے انہ دے گھر نبی آیا سو گیا گئے عرض کی تھی اللہ میرے ہوندیاں لاجا رکھ لیں عرض کی تھی اللہ میں آماں کہ دکھ مک جاندے نے سکھان دے پھرے ہو جاندے نے عرض کی تھی اللہ آج میرے ہوندیاں لاجا رکھ لائے اچانک میرے نبی پتران دی اللہ شاہ دے کھلوئے سرکار نے فرمایا کم بھی اذن اللہ حضرت جابر دے پتران والی اشارہ کیتا دوے پتر کلمہ پڑھ دے اٹھ کے نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ حافظ محمد عمران آسی صاحب کیا بات ہے کاری صاحب سبحان اللہ اٹھ کے کلمہ پڑھ دے بہ گئے پترانو انج زندہ ہوندہ ویکھیا تصور تے کرو اس ماں تے باپ نو کیویں دے چا چڑے ہونگے پتر اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے جنہ مردیاں نو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیتا ہوتے 3 دن دے بعد پھر مر گئے اسی کملی والد فقیر جنہوں یحیی العظام واہی رمیم بھی پھوک مار دیئے انہوں تے پھر موت بھی نہیں مار سکتے تے جدے فقیران دا آحال میرے نبی نے جابر دے بچے زندہ فرمائے نوجوانوں حضور نے فرمایا آؤ بچوں میرے نال کھانا کھاؤ سارے صحابہ بھی کھانا کھا گئے بچے بھی کھا رہے ہڈیاں دے ڈھیر لگ گئے حضرت جابر فرما دینے سارے ہزاروں صحابہ کھاؤں کے چلے گئے آپ فرما دینے سالن دی بیچ میرے نبی نے تھک مبارک ڈالے آئے آٹے بیچ بھی میرے آقا نے تھک مبارک ڈالے آؤ جدو سارے کھا کے ڈر گئے میں نو خیال آیا کھانا تے دسا بندیاں دا سی فرما دینے میں ٹھکن چکے ویکھے آؤ بوٹیاں بھی ہوئے روٹیاں بھی ہوئے
سبحان اللہ تو اپنی ہانڈی جو تھکے تیرا پتر نہ کھاوے تیری ساں او دیاں کرنا جڑا جابر دی ہانڈی جو تھک دے تے 10 بندیاں دا کھانا ہزاراں کھا کے ٹر جانتے روٹیاں بھی بچ جانتے بوٹیاں بھی بچ جان کملی والے جڑے دعوت فارغ ہو گئے حضرت جابر دے نکے نکے دوویں پتر کہن لگے کملی والے سونیا ساڈی بکری کھا چلے ساڈی بکری کھا چلے اسی تیرے نال کھیڑ دے رہے ہیں تے بچے کہن لگے کملی والے سانو زندہ کی دائی کدے نال کھیڑاں گے بکری بھی زندہ کر دے میرے آقا نے ہڈیاں کٹھیاں کر کے میرے آقا نے ہاتھ پھیریا فرمایا قم باذن اللہ ہاتھ نبی دے ہڈیاں دے پھر گئے بکری میں کر دی اٹھ کے بکری اٹھ کے بیٹھ گئے تو آواز آئی جڑا تینوں حاکم نہ منے تیرے رب دی قسم اسی انہوں مومن نہیں مانتے